السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی اسد ہاشمی۔ آج کی اس ادبی و ملاقاتی نشست میں TV4U کی جانب سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نشست کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کی نشست کی سرپرستی فرما رہے ہیں محترم الحاج چودھری محمد بشیر صاحب۔ ان کی اجازت سے آج کی یہ نشست کا آغاز خدائے بزرگ برتر کی حمد و ثنا سے کرتا ہوں کہ اے خدا روزے ازل سے اس چراغ طور تک، اے خدا روزے ازل سے اس چراغ طور تک، تو ہی تو آیا نظر میری نظر کو دور تک، ہیبت حق کی وجہ سے بجھ گئے آتش کدے، ہیبت حق کی وجہ سے بجھ گئے آتش کدے، قوت باطل کے ٹوٹے کسر کے کبور تک، اور تیرے ذکر و فکر میں مشغول تھے بندے تیرے، تیرے ذکر و فکر میں مشغول ہیں بندے تیرے، خانہ کعبہ سے لے کر خانہ معمور تک۔ ناظرین، خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کے بعد آئیے اس بارگاہ عالی میں چلتے ہیں جسے رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جہاں قلندر لاہوری شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال اپنی جبین نیاز کو یوں خم کر کے کہتے ہیں کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طہا۔ تو آئیے اسی بارگاہ مقدسہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے انڈیا کے شہر کلکتہ سے تعلق رکھنے والی ایک نہایت ہی خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ محترمہ فوزیہ اختر رضا صاحبہ کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش فرما کر اس محفل کو پر نور بنائیں۔ یہ دور صاحب کردار کی تلاش میں ہے، یہ دور صاحب کردار کی تلاش میں ہے، دیار کفر بھی غم خوار کی تلاش میں ہے، دیار کفر بھی غم خوار کی تلاش میں ہے، میرے حضور کے معیار کی تلاش میں ہے، میرے حضور کے معیار کی تلاش میں ہے، نوائے حق ابھی حقدار کی تلاش میں ہے، نوائے حق ابھی حقدار کی تلاش میں ہے، قدم بہکنے نہ پائے کبھی سراب کی سمت، قدم بہکنے نہ پائے کبھی سراب کی سمت، یہ کارواں کسی سردار کی تلاش میں ہے، یہ کارواں
کسی سردار کی تلاش میں ہے، بھٹک رہا ہے ازل سے شب فراق میں قلب، بھٹک رہا ہے ازل سے شب فراق میں قلب، یہ طور اب رخ انوار کی تلاش میں ہے، یہ طور اب رخ انوار کی تلاش میں ہے، زباں پڑھے گی رضا کی صدا حضور کی نعت، زباں پڑھے گی رضا کی صدا حضور کی نعت، امید بھی میرے سرکار کی تلاش میں ہے، امید بھی میرے سرکار کی تلاش میں ہے، یہ دور صاحب کردار کی تلاش میں ہے۔ ناظرین، ہم سماعت کر رہے تھے محترمہ فوزیہ اختر رضا صاحبہ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تصورات میں پہنچ چکے تھے اس سرزمین پر جو مقدس بھی ہے اور بابرکت بھی۔ تو آئیے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے پہ یہاں موقوف کرتے ہوئے خطہ عرب سے تعلق رکھنے والی ایک شاعرہ سے ملاقات کرتے ہیں جن کا نام ہے نور جہاں صاحبہ، جنہیں دنیائے ادب نور جمشید پوری کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں دعوت غزل دیتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ غزل کہنی نہ آتی تھی تو 100 شعر ہوتے تھے، غزل کہنی نہ آتی تھی تو 100 شعر ہوتے تھے، بڑی مشکل سے اب تو میر کوئی شعر ہوتا ہے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں نور جمشید پوری سے ان کا کلام۔ میں نور جمشید پوری اپنی غزل کے ساتھ حاضر ہوں، سماعت فرمائیں۔ الفت کا نگاہوں میں سمندر نہ ملے گا، الفت کا نگاہوں میں سمندر نہ ملے گا، کل وقت کوئی آج سے بہتر نہ ملے گا، کل وقت کوئی آج سے بہتر نہ ملے گا، ہم تکتے تھے مہمان کی کل راہ مگر اب، ہم تکتے تھے مہمان کی کل راہ مگر اب، خوش اپنوں کی آمد سے کوئی گھر نہ ملے گا، خوش اپنوں کی آمد سے کوئی گھر نہ ملے گا، بے لوث جو کر گزرے یہاں قوم کی خدمت، بے لوث جو کر گزرے یہاں قوم کی خدمت، ایسا کوئی اس دور میں رہبر نہ ملے گا، ایسا کوئی اس دور میں رہبر نہ ملے گا، منہ پھیر غریبوں سے اگر جائے گا کوئی، منہ پھیر غریبوں سے اگر جائے گا کوئی، کل اس کے لیے کھلتا کوئی در نہ ملے گا، کل اس کے لیے کھلتا کوئی در نہ ملے گا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ دولت جو بہو لائے گی گھر دیکھنا اس میں، دولت جو بہو لائے گی گھر دیکھنا اس میں، ایک شرم و حیا کا کوئی زیور نہ ملے گا، ایک شرم و حیا کا کوئی زیور نہ ملے گا، پھولوں کا چمن ملتا ہے کانٹوں سے گزر کر، پھولوں کا چمن ملتا ہے کانٹوں سے گزر کر، قسمت کا یہاں کوئی سکندر نہ ملے گا، قسمت کا یہاں کوئی سکندر نہ ملے گا۔ اور یہ خالص غزل کا شعر دیکھیں کہ جو ساتھ گزارے ہیں تیرے دید کے قابل، جو ساتھ گزارے ہیں تیرے دید کے قابل، نظروں کو میری پھر کوئی منظر نہ ملے گا، نظروں کو میری پھر کوئی منظر نہ ملے گا۔ اور یہ مقطع کا شعر ہے کہ سب کوششیں بیکار ہیں پانے کی تیری نور، سب کوششیں بیکار ہیں پانے کی تیری نور،
जब तक कि तेरे दिल के ये अंदर ना मिलेगा, जब तक कि तेरे दिल के ये अंदर ना मिलेगा, उल्फत का निगाहों में समंदर ना मिलेगा, कल वक्त कोई आज से बेहतर ना। नाज़रीन, अपनी खूबसूरत गज़ल पेश कर रही थी मोहतरमा नूरजहां नूर जमशेदपुरी। आइए एक बार फिर इंडिया का रुख करते हैं और हम आज की मेहमान शायरा मोहतरमा नूरुस्सबा खान सबा से मुलाकात करते हैं। मैं उन्हें उनके ही शेर से आवाज़ दे रहा हूँ कि चंद लोगों का अकीदा हुआ ऐसा कैसे, चंद लोगों का अकीदा हुआ ऐसा कैसे, लोग पत्थर को समझ बैठे मसीहा कैसे। चंद लोगों का अकीदा हुआ ऐसा कैसे, लोग पत्थर को समझ बैठे मसीहा कैसे, जिनके जलने से अंधेरा हुआ, जिनके जलने से हुआ दूर अंधेरा जग का, उन चरागों के तले इतना अंधेरा कैसे। आइए समाप्त करते हैं नूरुस्सबा खान सबा से उनका कलाम। गज़ल का मतलब अर्ज़ करती हूँ। ये जहाँ जब कभी फ़ना होगा, ये जहाँ जब कभी फ़ना होगा, कुछ ना होगा मगर खुदा होगा, कुछ ना होगा मगर खुदा होगा। चांदनी इसलिए अभी गुम है, चांदनी इसलिए अभी गुम है, चांद बादल में घिर गया होगा, चांद बादल में घिर गया होगा। कैसे खुद को संभाल पाऊंगी, कैसे खुद को संभाल पाऊंगी, मेरा दिलबर अगर खफा होगा, मेरा दिलबर अगर खफा होगा। एक मुद्दत हुई उसे देखे, एक मुद्दत हुई उसे देखे, अब तो चेहरा बदल गया होगा, अब तो चेहरा बदल गया होगा। और मक्ता, गज़ल का मक्ता मुलाहिज़ा फरमाएं। कब ये मालूम था सबा मुझको, कब ये मालूम था सबा मुझको, शेर गोई से वास्ता होगा, शेर गोई से वास्ता होगा। नाज़रीन, नूरुस्सबा खान सबा साहिबा की खूबसूरत गज़ल के बाद आइए आपको पाकिस्तान में चलते हैं और मुलाकात कराते हैं सैयदा साइमा कामरान साहिबा से। नाज़रीन, उससे कबल मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज की नशिस्त में हमारे जो मेहमान शायरा हैं, जितनी भी मेहमान शायरा हैं तब वो तमाम ही बेशुमार किताबों की खालिक हैं। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। साइमा कामरान साहबा बेशुमार चैनल्स में होस्ट भी करती हैं और बेशुमार खिताबात और एजाज़ात उनको मिल चुके हैं। तो आइए बिला ताख़ीर मैं उन्हें अल्लामा इकबाल के इन शेरों से आवाज़ दे रहा हूँ कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मोहतरमा साइमा कामरान आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साइमा कामरान पाकिस्तान से आपके लिए एक गज़ल लेकर हाजिर हुई हूँ। बात करते हुए जज्बात में आ जाता है, बात करते हुए जज्बात में आ जाता है, एक तलातुम जो तेरी साथ में आ जाता है, एक तलातुम जो तेरी ज़ात में आ जाता है। वो सिकंदर हो कहीं का या कोई तख्त नशीं, वो सिकंदर हो कहीं का या कोई तख्त नशीं, तुझसे मिलता है तो औकात में आ जाता है, तुझसे मिलता है तो औकात में आ जाता है। दिल सादा
तुझे चालाक बनाना होगा। दिल सादा तुझे चालाक बनाना होगा। तू तो हर शख्स की हर बात में आ जाता है। अच्छा होता है मोहब्बत पे यकीन कर लेना। अच्छा होता है मोहब्बत पे यकीन कर लेना। फिर ये जज्बा भी तज़ादात में आ जाता है। मुस्कुराते हुए कहते हैं कुशादा दिल लोग। मुस्कुराते हुए कहते हैं कुशादा दिल लोग। जीत जाने का हुनर मात में आ जाता है। खैरियत ऐसे तलब करता है मेरी खत में। उसका लहजा भी सवालात में आ जाता है। साइमा प्यार की जागीर जिसे चाहे दें। मेरा हिस्सा तो मज़ाफ़ात में आ जाता है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सैयदा साइमा कामरान साहबा की रूमानी गज़ल के बाद आइए फौजिया अख्तर रेदा साहबा से गुजारिश करें कि वो अपनी गज़ल आज की नशिस्त में पेश फरमाएं। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त का आगाज़ मुहतरमा फौजिया अख्तर रेदा साहबा ने किया था और हमारे अहबाब की ख्वाहिश है कि वो अपनी एक गज़ल भी आज की नशिस्त में पेश करें। तो आइए बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं फौजिया अख्तर रेदा साहबा से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपनी गज़ल आज की नशिस्त में पेश करें। आदाब। भुला बैठे ना हम विरसा हमारा। भुला बैठे ना हम विरसा हमारा। पुकारे है हमें सजदा हमारा। भुला बैठे ना हम विरसा हमारा। पुकारे है हमें सजदा हमारा। तज़मीन का शेर है कि हर एक रास्ते में 100 मुश्किलें हैं। हर एक रास्ते में 100 मुश्किलें हैं। कहाँ तक साथ दे दुनिया हमारा। हर एक रास्ते में 100 मुश्किलें हैं। कहाँ तक साथ दे दुनिया हमारा। नहीं मंजिल तलक होती रसाई। नहीं मंजिल तलक होती रसाई। कहाँ गुम हो गया रास्ता हमारा। नहीं मंजिल तलक होती रसाई। कहाँ गुम हो गया रास्ता हमारा। न ख्वाबों की कभी जंजीर टूटे। न ख्वाबों की कभी जंजीर टूटे। भला है और क्या रिश्ता हमारा। न ख्वाबों की कभी जंजीर टूटे। भला है और क्या रिश्ता हमारा। लिखा था उम्र कैसा फसाना। लिखा था उम्र कैसा फसाना। मिटाता जो रहा किस्सा हमारा। लिखा था उम्र कैसा फसाना। मिटाता जो रहा किस्सा हमारा। न लफ्ज़ों में कभी हमने कहा पर। न लफ्ज़ों में कभी हमने कहा पर। बताता ही रहा लहजा हमारा। न लफ्ज़ों में कभी हमने कहा पर। बताता ही रहा लहजा हमारा। भुला बैठे ना हम विरसा हमारा। पुकारे है हमें सजदा हमारा। शुक्रिया। हर एक रास्ते में 100 मुश्किलें हैं। कहाँ तक साथ दे रास्ता हमारा। क्या कहने मोहतरमा फौजिया अख्तर रेदा साहिबा। नाज़रीन, आइए फौजिया अख्तर रेदा साहिबा के कलाम के बाद हम लंदन चलते हैं, जहाँ पर हमारी आज के मेहमान शायरा मोहतरमा यास्मीन यास साहबा मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि मोहतरमा यास्मीन यास साहबा, उनके ताल्लुक से सिर्फ इतना बता दूं कि ये खुद माह तमाम के खालिक, उर्दू अदब की महताब मोहतरमा परवीन शाकिर से इन्होंने तरबियत हासिल की है। इनकी तारीफ इतनी ही मेरे लिए बहुत है। आइए सुनते हैं इनसे इनका कलाम। मैं अपनी गज़ल के चंद अशार पेश करती हूँ। दयारे गैर में अपना तलाश कर लूँगी। दयारे गैर में अपना तलाश कर लूँगी। हुजूम शहर में रास्ता तलाश कर लूँगी। हुजूम शहर में रास्ता तलाश कर लूँगी। नहीं है खौफ के रास्ते में कोई सहरा है। नहीं है खौफ के रास्ते में कोई सहरा है। मैं अपने अश्क में दरिया तलाश कर लूँगी।
میں اپنے اشک میں دریا تلاش کر لوں گی، تمہارے عہد محبت میں جو گنوایا ہے، تمہارے عہد محبت میں جو گنوایا ہے، وہ اپنی عمر کا حصہ تلاش کر لوں گی، وہ اپنی عمر کا حصہ تلاش کر لوں گی۔ تمام عمر کی پنہا ہے داستان جس میں، تمام عمر کی پنہا ہے داستان جس میں، کبھی کہیں پہ وہ لمحہ تلاش کر لوں گی، کبھی کہیں پہ وہ لمحہ تلاش کر لوں گی۔ غزل کا آخری شعر، چھپی ہے جس میں میری ساری داستان یاس، چھپی ہے جس میں میری ساری داستان یاس، وہ اپنی ذات کا نقطہ تلاش کر لوں گی، وہ اپنی ذات کا نقطہ تلاش کر لوں گی۔ بہت شکریہ ناظرین، جس وقت یاسمین یاس صاحبہ کلام پڑھ رہی تھی، مجھے اپنا ایک مطلع ایک شعر یاد آ گیا کہ سکون قلب کا سامان کیوں نہیں ہوتا، سکون قلب کا سامان کیوں نہیں ہوتا، سفر حیات کا آسان کیوں نہیں ہوتا، اے میرے ماہ منور مجھے شکایت ہے، تو میرے گھر کبھی مہمان کیوں نہیں ہوتا۔ آئیے چلتے ہیں ایک بار پھر انڈیا، اور جہاں پہ ہماری آج کی مہمان شاعرہ محترمہ رئیسہ خمار آرزو صاحبہ موجود ہے۔ رئیسہ خمار آرزو صاحبہ کے ساتھ مجھے کئی ادبی محفلوں میں، مشاعروں میں شرکت کا موقع ملا ہے، تو آئیے چلتے ہیں۔ رئیسہ خمار آرزو صاحبہ 4 کتابوں کی خالق ہے اور پورے ہندوستان میں اپنی شاعری سے جانی پہچانی جاتی ہیں۔ چلیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان سے گزارش کریں کہ وہ اپنا کلام آج کی محفل میں پیش۔ السلام علیکم۔ غزل کا مطلع حاضر کرتی ہوں۔ کچھ اس طرح سے کسی کا ہے انتظار مجھے، کچھ اس طرح سے کسی کا ہے انتظار مجھے، وہ آ بھی جائے تو آئے نا اعتبار مجھے، وہ آ بھی جائے تو آئے نا اعتبار مجھے، اسے بھی چین میسر کہاں ہوا ہوگا، اسے بھی چین میسر کہاں ہوا ہوگا، وہ شخص کر کے گیا ہے جو بے قرار مجھے، وہ شخص کر کے گیا ہے جو بے قرار مجھے، نہ مجھ کو دیکھ محبت سے میٹھی بات نہ کر، نہ مجھ کو دیکھ محبت سے میٹھی بات نہ کر، نہ ایسا ہو کہیں ہو جائے تجھ سے پیار مجھے، نہ ایسا ہو کہیں ہو جائے تجھ سے پیار مجھے، نہ پوچھ حال دل بے قرار کا دلبر، نہ پوچھ حال دل بے قرار کا دلبر، تیرا خیال ستاتا ہے بار بار مجھے، تیرا خیال ستاتا ہے بار بار مجھے۔ اور مقطع حاضر کرتی ہوں کہ نہ جانے ساقی کی آنکھوں میں کیسی مستی ہے، نہ جانے ساقی کی آنکھوں میں کیسی مستی ہے، بس ایک نگاہ سے ہونے لگا خمار مجھے، بس ایک نگاہ سے ہونے لگا خمار مجھے، کچھ اس طرح سے کسی کا ہے انتظار مجھے، وہ آ بھی جائے تو آئے نا اعتبار مجھے۔ جی شکریہ۔ ناظرین، محترمہ رئیسہ خمار آرزو صاحبہ کے کلام کے بعد ہم اس نشست کی آخری شاعرہ، اسلامی اسکالر، مصنفہ، ادیبہ، شاعرہ محترمہ طاہرہ رباب صاحبہ کے حضور چلتے ہیں، جن کا تعلق جرمنی سے ہے، اور سنتے ہیں ان کا روحانی عرفانی کلام خود انہی کی زبان سے۔ کسی نے سوال کیا کہ عیدیں منانی چاہیے کہ نہیں، فلاں عید ٹھیک ہے، فلاں عید نہیں صحیح، یعنی خوشی کا کوئی موقع جس کو ہم عید کا نام دے دیتے ہیں، اس پر سوال اٹھتے ہیں۔ اس پر عرض کیا کہ خدا کے منکروں کو بس وعید ملتی ہے، خدا کے منکروں کو بس وعید ملتی ہے، نصیب عالی ہو گر تو ہی عید ملتی ہے۔
کیونکہ یہ قرآن میں ہمیں ہے کہ عیدیں مناؤ، خوشیاں مناؤ. اور وسیلہ آل محمد کا لے کے بڑھ تو صحیح، وسیلہ آل محمد کا لے کے بڑھ تو صحیح کہ قرب ذات کی لذت شدید ملتی ہے، کہ قرب ذات کی لذت شدید ملتی ہے. اور ہے عید خلق کو انعام خالق کل کا، ہے عید خلق کو انعام خالق کل کا، کہ جس سے بشر کو جنت کی دید ملتی ہے، کہ جس سے بشر کو جنت کی دید ملتی ہے. سب عطات کی باتیں ہیں. وہ جن کی آئیں بہشت بری سے پوشاکے، وہ جن کی آئیں بہشت بری سے پوشاکے، انہی کے عشق سے جنت نوید ملتی ہے، انہی کے عشق سے جنت نوید ملتی ہے. اور رباب میں تو مکمل عطاعتوں میں ہوں، رباب میں تو مکمل عطاعتوں میں ہوں، اسی سے نعمت عقل بعید ملتی ہے، اسی سے نعمت عقل بعید ملتی ہے. نصیب عالی ہو گر تو ہی عید ملتی ہے، اور خدا کے منکروں کو بس وعید ملتی ہے. ناظرین، TV4U کی جانب سے یہ عربی نشست منعقد کی گئی تھی. طاہرہ رباب صاحبہ کے کلام کے بعد محترم چودھری محمد بشیر صاحب کی اجازت سے اس نشست کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. لیکن اس سے قبل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی طریقے سے ایک ادبی و ملاقاتی نشست ہم عنقریب دوبارہ منعقد کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا آپ جن شعراء کو سنے ہیں یا جن کو سننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے خیالات و تاثرات کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، تاکہ ہم ان شعراء کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں. ناظرین، یقیناً آپ کو یہ نشست پسند آئی ہوگی، اور اس لیے ہم آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے ادب کو فروغ دینے کے لیے ہمارے TV4U چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار تو ضرور کریں. اسی امید کے ساتھ میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی ودا لیتا ہوں کہ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.